باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 600 سال قبل بنی اسرائیل کی مذہبی حالت بڑی ابتر ہو گئی تھی۔ وہ شرک و کفر کی ضلالت میں گر چکے تھے، حتیٰ کہ پیغمبر وقت کی طرف سے دعوت توحید پر لبیک کہنے کے بجائے انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادشاہ بابل بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل پر چڑھائی کی اور یہودیوں کے مشہور شہر یروشلم کو چلا کر برباد کر ڈالا۔ یہود کی عبادت گاہ بھی گرا دی، بنی اسرائیل کی بستیاں اجاڑ دیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے ایک حصے کو باندی غلام بنایا اور اپنے ساتھ لے گیا، ایک حصے کو قتل کر ڈالا اور ایک حصے کو وہیں شام میں خانہ بدوشانہ زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جب یروشلم اور یہود کی عبادت گاہ مکمل طور پر برباد اور ویران ہو چکے تو اسی دوران ایک روز ادھر سے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کا گزر ہوا۔ راویوں میں اس بات میں اختلاف ہے کہ وہ کون سے نبی تھے، لیکن اکثر مفسرین کے نزدیک مشہور یہی ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ اس ویرانی اور تباہی کے منظر کو دیکھ کر انہوں نے تعجب سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بستی کے لوگوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ مقصد یہ تھا کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ قیامت کے روز زندہ ہونے کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کیفیت کا مشاہدہ کرانے کے لیے ان پر موت وارد کر دی اور اسی جگہ ان کی روح قبض کر کے ان کو 100 سال تک مردہ رکھا۔ ان کی سواری کا گدھا بھی وہیں مر گیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا۔ اس عرصہ میں نہ کسی نے ان کو وہاں کر دیکھا، نہ کسی کو ان کو خبر ہوئی۔ اسی عرصے میں بادشاہ بخت نصر بھی مر گیا اور کسی دوسرے بادشاہ نے شہر یروشلم کو دوبارہ آباد کیا۔ جب عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ کیے گئے تو شہر آباد تھا اور وہاں چہل پہل تھی۔ یہاں قدرت خداوندی نے انہیں ایک اور منظر بھی دکھایا۔ ان کا کھانا اور پانی جو بہت جلد خراب ہونے والا جوں کا توں موجود تھا، جس کا 100 سال گزرنے کے باوجود بھی ذائقہ خراب نہیں ہوا تھا، جبکہ ان کا گدھا مر چکا تھا اور اس کا گوشت پوست بھی گل سڑ کر خاک ہو چکا تھا، صرف بوسیدہ ہڈیاں باقی تھیں۔ پھر اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان کے سامنے گدھے کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے تو ان سے سوال ہوا کہ تم کتنی مدت یہاں رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنی موت کی مدت صرف 1 دن یا اس سے کم بتائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ جلیل القدر پیغمبر موت کی حالت میں اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر تھے، حالانکہ ان کا جسد مبارک سپرد خاک بھی نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ زمین کے اوپر 100 سال تک موت کی حالت میں پڑے رہے تھے۔ اس واقعے سے سمائے موتا کی بھی نفی ہوتی ہے۔ موت آنے پر نہ تو 100 سال تک انہیں دن رات بدلنے کا پتہ چلا اور نہ ہی جو کچھ وہاں ہوتا رہا اس سے وہ بے خبر رہے۔ چنانچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ارواح مبارکہ موت کے بعد ان کے جسم مبارک میں نہیں رہتی، بلکہ ان کی حیات برزخی ہوتی ہے۔ جہاں تک ان کے اپنے جسد اطہر کی سلامتی کا سوال ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی یعنی زمین پر انبیاء کے بدن کو کھانا حرام کر دیا ہے۔